پیارے بچوں، ارمغان اردو برائے جماعت سوم کے سبق نمبر 4 کی مشق آج ہم کریں گے، جو صفحہ نمبر 23 پہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ آپ اچھے طریقے سے جان لیجئے کہ اس لفظ کو آپ نے درست طور پر پڑھنا ہے۔ یہ لفظ مشق نہیں ہے، کئی بچے اس کو مشق پڑھتے ہیں، یہ مشق نہیں ہے، یہ لفظ ہے مشق۔ اس مشق میں پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ سبق باتیں دادی اماں کی میں دادی اماں نے بچوں کو اب سے 50 سال پہلے کی باتیں سنائی ہیں۔ آپ نے کہانی کو غور سے پڑھا ہے، اب آپ پوری کہانی کو ذہن میں رکھیں اور درج ذیل سوالوں کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، دادی اماں کو ان کے والدین صبح کس وقت جگاتے تھے؟ دادی اماں کو ان کے والدین صبح سورج نکلنے سے پہلے جگاتے تھے۔ سوال نمبر 2، مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہی کیا ہو جاتا تھا؟ مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہی مصلے بچھ جاتے تھے۔ سوال نمبر 3، جب مرد نماز فجر ادا کر کے گھر لوٹتے تھے تو گھر اور گلی میں کیا ہو چکا ہوتا تھا؟ جب مرد نماز فجر ادا کر کے گھر لوٹتے تھے تو گھر اور گلی میں صفائی ہو چکی ہوتی تھی۔ سوال نمبر 4، انسان جہاں رہتا ہے اسے وہاں کیا کرنا چاہیے؟ انسان جہاں رہتا ہے اسے اپنا ارد گرد صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، اگر ہم اپنا ارد گرد صاف نہ رکھیں تو اس کا اثر کس چیز پر پڑتا ہے؟ اگر ہم اپنا ارد گرد صاف نہ رکھیں تو اس کا اثر ہمارے ذہن پر پڑتا ہے۔ سوال نمبر 6، اگر ذہن گندا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ذہن گندا ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، دادی اماں کے گھر کا پنجرہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ دادی اماں کے گھر کا پنجرہ تانبے کی سلاخوں سے بنا ہوا تھا۔ سوال نمبر 8، دادی اماں کے سامنے راجو اپنا سوال بار بار کیوں دہراتا تھا؟ راجو اپنا سوال بار بار اس لیے دہراتا تھا کہ وہ اداس تھا۔ دادی اماں نے راجو کی اداسی کا کیا حل نکالا؟ دادی نے راجو کی اداسی کا حل یہ نکالا کہ اس کا خوب خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کہانی راجو کس کتاب سے لی گئی ہے اور اسے کس نے لکھا ہے؟ کہانی راجو کتاب پہچان سے لی گئی ہے اور اس کو لکھا ہے راشد کلیامی نے۔